تو اللہ نے کہا یہ دنیاوی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑے تو اتنے وفادار ہیں حالانکہ تم نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، صرف کھانا کھلایا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنے نافرمان ہو۔ تمہیں تو اس رب نے پیدا بھی کیا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور تم تو گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو سکے، جانوروں سے بھی بدتر ہو تم۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ سر اس صورت کے اندر کیا سوز و گداز، کیا رکت ہے کہ تم گھوڑوں کے مانند بھی نہیں ہو سکے۔ گھوڑے کو صرف کھانا کھلاؤ تو وہ تمہارے لیے جان بھی دے دے میدان جنگ میں، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر طرح کی نعمت دی، تم 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے اس کے لیے۔ والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب ان کے سینے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، سو ہوئے انہوں نے تیز جب وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے، جب پتھریلی زمین پہ بھاگتے تھے تو ان کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے، آپ کو پتا نا وہ نیچے لگائے ہوتے ہیں لوہے کی، تاکہ وہ سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے وہ ناخن گھس نہ جائیں، تو وہ جب سر پر دوڑتے تھے نا تو چنگاریاں اڑتی تھی۔ فالمغیرات صبحا، پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے، فاثرن به نقعا، پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور جب وہ دشمن کے لشکر میں آگے تک گھس جاتے ہیں۔ سر وہ اپنی لائف سٹیک پہ لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لیے، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہوا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ہی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، گھوڑے ناشکرے نہیں ہیں۔ گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اس مالک کے ساتھ جو صرف کھانا کھلاتا ہے، اور انسان اس مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جس نے اسے پیدا بھی کیا ہے اور ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، صرف کھانا نہیں کھلایا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کتنی کمٹمنٹ رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے۔ پھر بھی لوگ مجھے آ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جناب کہ لی بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پوچھتا ہوں جی آپ کا کیا خیال ہے؟ غلط ہی لگتا ہے، تہائی غلط ہے۔ اکثر گناہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، دل میں کھٹک جاتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، نیکی اطمینان دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غلط کام تو خود اندر ضمیر بول کے کہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لیے مومن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پہاڑ رکھ دے، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس سے زیادہ اس کو جو ہے اس کو باردر نہیں کرتا وہ۔ اور بے شک انسان اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اصل چیز ہی یہی ہے سر، ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا تو اسپیسیفک فتنہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا، شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے۔ اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟
وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی۔ وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو۔ اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ گئی اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر سخی کو اللہ بلائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا، لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے۔ یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نہ، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا، جی یہ بہت اچھی این جی او ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، اللہ کے حضور زیرو، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں۔ آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اللہ قاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھیلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، تو لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے، بس تجھے اجر مل گیا دنیا میں۔ مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ سپاس نامے پڑھنے والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے؟ پھر اتنے بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر 4 دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں، 3 بعد میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو بس یہی ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی نہیں۔ علماء حق ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے پاس ایڈریس نہیں ہے ان کا، یہ نہ میرے کو آ جاؤ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب اس روز خوب باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اب کس کو کدھر کیا کرنا ہے۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لین حاضر کریں گے کہ ہاں جی یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر چیز کی خبر ہے، اس دن بتا دوں گا کون کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔